الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رونق بزم قلندر ابن قلندر محترم المقام قابل صد احترام سیدی اسماعیل قلندر ادام اللہ فیودہ، شہنشین پر جلوہ افروز مداحان رسالت مآب، نقیب اجلاس، علماء ذوی الاحترام، میرے روبرو تشریف فرما، عاشقان غوث اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تمہیدی کلمات میں صرف کروں، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ لب پوشائی کی سعادتیں اللہ عطا کر رہا ہے، غوث پاک کی پشت پناہی حاصل ہے۔ چند منٹوں کے لیے حاضر خدمت ہوں، دعا کریں کہ اللہ کریم حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے سب سے پہلے اس نبی کی بارگاہ میں درود بھیجیں جن کی شان ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جب سے میں نے میدان نقابت میں قدم رکھا ہے، بھیونڈی کی سرزمین سے ایک خاصی انسیت اور نسبت رہی ہے۔ ابتدائی زمانے سے بھیونڈی کی سرزمین پر آنا ہوا، یہ پہلا موقع ہے، اور سلمان رضا اشرفی کی محبتیں یہ پہلی بار آپ کے روبرو کچھ گفتگو کرنے کا موقع حاصل ہے، اور میں مشکور و ممنون ہوں محترم سیدی اسماعیل قلندر صاحب قبلہ کا کہ جو محفل ہماری کسی وجہ سے رک گئی تھی، ان کی محنت شاقہ اور شفقتوں سے یہ محفل یہاں تک پہنچی۔ اللہ کریم ہماری اور آپ کی اس مبارک حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت تیزی سے اپنی گفتگو کروں گا اور سمیٹ لوں گا۔ ہم اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں نا؟ بولے بلند آواز سے، کرتے ہیں۔ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے ہیں، امیر خسرو سے محبت کرتے ہیں۔ وقت کے مجذوبان کامل مردان قلندر اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں۔ ہر بچہ کرتا ہے، ہر جوان کرتا ہے، ہر بوڑھا کرتا ہے۔ لیکن میں ایک سوال چھوڑوں اور گفتگو کو آگے لے کر چلوں کہ ایک شخص جس سے پوچھا جائے کہ بتا تیرے دادا کی قبر کہاں ہے، وہ دادا کی قبر بتائے گا، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے دادا کی تاریخ وفات کیا ہے، اس کا جواب انکار میں ہوگا، اسے پتہ نہیں ہے۔ پوچھا جائے کہ تمہارے پردادا کی قبر کہاں ہے، اس کا جواب انکار میں ہوگا۔ ایک شخص جس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ جس کی پشتوں میں تم آرام کر رہے تھے آج ان کی قبر کہاں ہے، اس کا جواب انکار میں ہوگا، الا ماشاءاللہ۔ سادات جانتے ہیں کہ ان کے دادا اور پردادا کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بات کروں، کسی بھی عام انسان سے پوچھا جائے اس کا جواب انکار میں ہوگا۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جسے اپنے دادا کی تاریخ وفات کی خبر نہیں ہے، جسے اپنے پردادا کی تاریخ وفات کی خبر نہیں ہے، جسے اپنے پردادا کے مزار کا پتہ نہیں ہے، اس رستے سے آنا جانا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہاں میرا کوئی آبا و اجداد کا فرد آرام کر رہا ہے۔ اس رستے سے آنا جانا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہے۔ لیکن بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مسلمان
جسے اپنے پردادا کی قبر کی خبر نہیں، اپنے دادا کی تاریخ وفات کا پتہ نہیں، اپنے آبا و اجداد کی تاریخ وفات کی خبر نہیں، لیکن اسی مسلمان کے 4 سال کے بچے سے پوچھو کہ بتاؤ چھٹی والے پیر کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے غریب نواز کو چھٹی والا پیر کہا جاتا ہے۔ ایک 4 سال کے بچے سے پوچھو کہ بتاؤ 11ویں والے پیر کس کو کہتے ہیں، وہ کہے گا وہ بغداد معلیٰ میں آرام فرمانے والے سلطان الاولیاء، پیر پیرا، میر میرا، قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ بندے کو یہ پتا نہیں کہ پردادا کہاں آرام کر رہے ہیں، بندے کو یہ پتا نہیں کہ دادا کی تاریخ وفات کیا ہے، آخر اس نوجوان کے دل میں یہ ڈالنے والا کون ہے کہ غریب نواز آئے ہوئے کتنے سال ہوئے اسے پتا ہے، آخر یہ بات دل میں ڈالنے والا کون ہے کہ خواجہ غریب نواز آئے تھے تو کتنے لشکر کے ساتھ آئے تھے، یہ بات دل میں ڈالنے والا کون ہے کہ عبد القادر جیلانی بغداد معلیٰ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہاں پہ نہیں رکتا ہے، سنیوں کو اپنے پردادا کی قبر کی خبر نہیں، لیکن اولیاء کاملین کے آستانے کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ولی سمندر کے بیچ میں آرام کر رہا ہے تو سنی وہاں بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی ولی پہاڑ کی چوٹی پہ آرام کر رہا ہے سنی وہاں بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی ولی جنگل میں بیابان میں آرام کر رہا ہے سنی وہاں بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی ولی سفر کرنے کے بعد کسی شہر کا سفر کرے، شہر کے اندر ولی آرام کر رہا ہے سنی وہاں بھی پہنچتا ہے۔ سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان سنیوں کو ہوا کیا ہے جنہیں اپنے باپ دادا کی تاریخ وفات کی خبر نہیں، وہ پردادا کی تاریخ وفات کی خبر نہیں، لیکن اولیاء کاملین کے آستانوں پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، جواب میں کہیں اور سے نہیں اللہ کے کلام قرآن کی آیتوں سے دینا چاہوں گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ میرے محبوب، میرے مصطفیٰ غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے تو آؤ مصطفیٰ کے دربار کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کے دربار کی اتباع کرو۔ جب رب کی بارگاہ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دربار کی اتباع کرو، رب محبوب بھی بنائے گا، گناہوں کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ صحابہ کے درمیان اللہ کے حبیب نے یہ کلام سنایا، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا محبوب بنایا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنا مقرب بنایا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ رب نے اپنی محبت کا جام کسی کو پلایا ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں رب جب کسی کو اپنی محبت کے لیے چنتا ہے پہلے جبریل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل آؤ آؤ، جبریل آتے ہیں پروردگار کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بن فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تجھ پر لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ جبریل کہتے ہیں آمنا صدقنا۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اکیلے نہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں چلے جاؤ، فرشتوں کے درمیان اعلان کر دو کہ رب تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج کے بعد فرشتوں پہ لازم ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اس مرد قلندر کی محبت کو دل میں رکھنا ہوگا۔ حضرت جبریل فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، ایک خطیب خصوصی بن کر، فرشتے سامعین بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس فرشتہ جبریل کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے فرشتوں سنو سنو، رب کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ فرشتے پوچھیں گے بات کیا ہے؟ اللہ کا مقدس فرشتہ جبریل عرض کرے گا کہ فرشتوں سنو، رب نے فلاں بندے کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے۔ آج کے بعد فرشتوں تم پر بھی لازم ہے کہ فلاں بندے کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ فرشتے کہیں گے آمنا صدقنا، رب کا حکم ہے، آج کے بعد ہم اس مرد قلندر سے محبت کریں گے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اگر بات فقط یہاں تک ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لینے والے ہمارے سنی نوجوانوں کے صحیح عقیدے پر حرف لگانے کی کوشش کرتے، لیکن بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ، ہر انسان کے سینے کو دیکھو، جس انسان کے سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے اور دھڑکنوں میں ایمان کا نور ہے، اس دل میں میرے ولی کی محبت کو داخل فرما۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، رب کہتا ہے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور ہر انسان کے سینے کو دیکھو، جس انسان کا سینہ ہو سینے میں دل ہو، دل میں دھڑکن ہو اور اس دھڑکن میں کچھ نہیں ایمان پایا جائے۔ کیا پایا جائے؟
اس دل کی دھڑکن میں ایمان کی رغبت پائی جائے. جہاں ایمان ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ وہاں اس دل میں اس ولی کی محبت کو داخل کرو جس سے میں محبت کیا کرتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں, آپ نے یہ حدیث بہت بار سنی, لیکن میں سوال کرتا ہوں, کیا آپ کے استاد نے آپ کو بٹھا کر کہا تھا کہ فلاں سے محبت کرنا ضروری ہے؟ کیا آپ کے ماں باپ نے کہا تھا کہ فلاں سے محبت کرنا ضروری ہے؟ نہیں. محبت اور نفرت کا تعلق نیچر سے ہے, فطرت سے ہے. نہ زبردستی کسی کے دل میں کسی کی نفرت کو داخل کیا جا سکتا, نہ زبردستی کسی کے دل میں کسی کی محبت کو داخل کیا جا سکتا. پڑوس والا, پڑوس کے گھر میں اگر کوئی میت آ جائے تو آپ کے گھر والوں کو وہ تکلیف نہیں ہو سکتی جو گھر کے مالک کو ہوتی ہے, جو باپ کو ہوتی ہے, جو بہنوں کو ہوتی ہے, جو بھائیوں کو ہوتی ہے. آپ کے گھر میں بچے کا جنم ہوا, پیدائش ہوئی, تو جو خوشی جو مسرت آپ کو حاصل ہوگی پڑوس والوں کو نہیں ہو سکتی. نفرت اور محبت کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے, اور اس دل کی کیفیت پر قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. کتنا بڑا کرم خدا وحدہ لا شریک کا. رب نے جس سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تنہا نہیں کیا, جبریل سے کروایا. ہم اگر پیرا غوث اعظم کا جلسہ کرتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں یہ شان بڑھانے کے لیے. ان کی شان اس سے نہیں بڑھتی ہے. اللہ نے بڑی شان والا پیر ہمیں عطا کیا ہے. ہم اپنے مقدر پہاڑوں کی تصاف کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اس لیے عبد القادر جیلانی کے نام کا عرس کیا کرتے ہیں. لوگوں, ہم ان کے نام کا جلسہ بعد میں سجاتے ہیں. رب نے ان کی محبت کا چرچا پہلے جبریل کے درمیان فرمایا. ہم نے ان کی محبت کے لیے, ان کی محبت کا جام پلانے کے لیے کسی خطیب کو بعد میں بلایا. پہلے اللہ نے ان کی محبت کا جام پلانے کے لیے خطیب خصوصی جبریل امی کو بنایا ہے. ارے آپ سننے کے لیے بعد میں بیٹھے, فرشتے پہلے گوش پر آواز ہو کر حضرت جبریل کی صداؤں پہ لبیک کہہ رہے تھے. آپ کسی بھی ورد قلندر, کسی بھی ولی, کسی بھی مجذوب کامل کو اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو فقط اس لیے کرتے ہیں کہ یہ محبت کمائی ہوئی دولت نہیں ہے, یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور عطا کردہ انعام ہے. اور یہاں پر رک کر ایک بات اور کہنے کی جرت کر رہا ہوں, توجہ ہے, توجہ ہے, یہاں رک کر ایک بات اور کہنے کی جرت کر رہا ہوں. کوئی شخص آپ کے سامنے نماز کی باتیں کرے, روزے کی بات کرے, حج کی بات کرے, زکوٰۃ کی بات کرے, صدقات و عطیات کی بات کرے, خیرات کی بات کرے, دین کی باتیں کرے, دھرم کی باتیں کرے, مذہب کی باتیں کرے, ملت کی بات کرے, اخلاق کی بات کرے, کردار کی باتیں کرے, ساری باتیں کرے, لیکن جیسے ہی ایک بچے نے یا غوث اعظم کہا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. وہ نماز کی باتیں سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے, غوث پاک کا تذکرہ سنتا ہے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. کوئی روزوں کی باتیں کرتا ہے, لیکن غریب نواز کے آستانے کی بھکاری بن کر بات کرنے کی بات کرو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. کوئی نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کا درس دیتا نظر آتا ہے, لیکن کسی ولی کی کرامت کا تذکرہ کرو تو اس کے چہرے کا بخار سامنے ظاہر ہوتا ہے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بحث نہیں, کوئی تکرار نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی اناد نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے. کیوں کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب محبت اولیاء کاملین کی خیرات بانٹی جا رہی تھی, رب نے شرط لگایا تھا جہاں ایمان ہوگا وہاں ولی کی محبت کو داخل کرنا. ارے لوگوں, اگر ولی کی محبت کا جام پینے کا دل کرے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ تیرے ولیوں کی محبت کی خیرات بانٹی تو ہمیں ایمان والا پایا, اس لیے ولی کی محبت ہمارے سینے میں پائی. یہ اولیاء کاملین کی محبت کا پھاٹ, مجذوبان بارگاہ خداوندی کی محبت کا درس, مردان قلندر کی بارگاہوں کی خیرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجذوبوں کی بارگاہ سے محبت اور انسیت, یہ آپ کی کمائی ہوئی شے نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا. اب آخری بات کہہ کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, بات سمجھ میں آ گئی. نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کی باتیں کرنے والے اگر ولی کی محبت کی بات کرنے سے پرہیز کر جائیں, سمجھنا وہ آپ کا نہیں ہو سکتا, وہ آپ کا نہیں ہو سکتا. نماز کی باتیں کرے, روزوں کی باتیں کرے, حج و زکوٰۃ کی باتیں, ہاں بالکل نہیں ہو سکتا.
نماز روزہ حج و زکات کی باتیں کرے اور پھر غوث پاک کے نام کی بھی غوث پاک کے نام کا بھی درس دیتا نظر آئے، سمجھنا کہ وہ کہیں کا بھی ہو آپ کے دل کے قریب لگانے والا ہے، آپ کے دل کی دنیا میں نور عرفان کی برسات لانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحبت صالح عطا فرمائے۔ آخری بات، جب ایک بندہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت اطاعت گزاری کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تو جبریل سے کراتا ہے، فرشتوں سے کرواتا ہے، ساری کائنات اس کی محبت کی خیرات بانٹ دیتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور کہوں گا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو چیک کرنے کا، اپنے ایمان کو چیک کرنے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ ہے ہی نہیں۔ کسی کی محبت، کسی کے دل میں کسی ولی کی محبت کم ہو سکتی ہے اور زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ کر سکتا ہے، کوئی کم کر سکتا ہے۔ صوفیہ فرماتے یہی بھی ایمان کے ناپنے کا طریقہ ہے۔ اگر ولی کی محبت زیادہ ٹھاٹھے مار کر آپ کے سینے میں ابال بن کر آ رہی ہے تو سمجھنا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے آپ کے ایمان میں برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اور اگر ولی کی محبت کا چراغ مدھم ہے، ولی کی محبت کا پاٹ کم ہے، ولی کی محبت کا نور کم ہے، تو سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان تو رکھا ہے لیکن ایمان کی لو ابھی تیز نہیں ہوئی۔ ایمان کی لو کے تیز کرنے کا نسخہ ہی یہ ہے، ولی کی محبت کی مالا جپتے جاؤ، اللہ تمہارے ایمان کی شمع روشن کرتا جائے۔ جب اللہ یہ مقام پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ ایک مجدہ دیتا ہے، ایک بشارت، اپنا محبوب بنایا اور پھر اللہ خطاب کہتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال۔ یہ خوف اور حزن و ملال پر 2 منٹ آپ کر لوں گا۔ خوف کہتے ہیں، آپ نے سنا یہ آیت کریمہ سنی، اس کا ترجمہ سنا، خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مستقبل سے، فیوچر سے۔ آپ کو کہہ دیا جائے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو اٹھ کر یہاں سے بوئسر جانا ہے، بوئسر جانا ہے، آپ بائک پر تنہا نکل گئے اور آپ جب جا رہے تھے تو رستے میں کسی نے روک کر آپ کو کہا کہ ابھی مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ رستے میں تمہاری گاڑی کو کوئی چھین لے۔ آپ اس کے باوجود سفر کرتے ہیں۔ اب جو سفر کریں گے تو رستے بھر آپ کو خوف ہوگا، نہ جانے کب مجھ پر اٹیک ہو، نہ جانے کب مجھ پر حملہ ہو، میری گاڑی کو چھین لیا جائے۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ آپ کا کسی سے سامنا ہو گیا، اس نے آپ کی گاڑی چھینی، موبائل چھینا، گھڑی چھینی، روپے پیسے چھینے، اب وہاں سے جب آپ آگے جاؤ گے تو خوف نہیں ہوگا۔ جو خوف کے بادل تھے وہ حادثے سے پہلے تک تھے، اب حادثے کے بعد جو ہوگا وہ خوف نہیں، وہ رنج ہوگا، وہ افسوس ہوگا، وہ تکلیف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ جسے اپنی دوستی کا، جسے اپنے تقرب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے، فرمایا اللہ انہیں خوف ہوتا ہے مستقبل کا۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی کا مستقبل کیا ہے؟ روز محشر سے بڑا مستقبل کسی کا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جسے اپنی ولایت کا جام عطا کیا، میں نے جسے اپنی دوستی کا جام عطا کیا، وہ صبح قیامت، روز قیامت کے خوف سے اللہ انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ اور گزری زندگی میں کوئی گناہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کے سلسلے میں گزری ہوئی زندگی کے گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، بے رنج و ملال کر دیتا ہے۔ لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن و ملال۔ ہم غوث پاک کا لنگر کھانے والے ہیں، غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں محبت۔ آپ چاہتے ہیں کہ صبح قیامت، روز قیامت غوث پاک آپ کو اپنے مریدوں میں منتخب فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جب قادری قافلہ آگے بڑھے، جس کے میر میرا پیر پیرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تو پیچھے سے ہم تمام غوث پاک کے جھنڈے کے سائے تلے غوث پاک کے قدموں کی خیرات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر نشر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہو۔ چاہتے ہیں آپ ایمانداری سے جواب دیں گے، ایمانداری سے۔ جو شخص نشہ کرتا ہے اور نشہ کرتے کرتے جب نشہ اترتا ہے تو غوث کا نام لیتا ہے، تھک جاتا ہے تو پھر نشہ کرتا ہے، بولو کیا غوث پاک اسے اپنے مریدوں میں شامل کریں گے؟ بولے نا بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ یہ دنیا کا نشہ تو وہاں اتر جائے گا،
یہ ساری دنیا کا نشہ تو وہاں اتر جائے گا. نشہ تو تب زیادہ اترے گا جب غوث پاک اپنے غلاموں میں اور اپنے مریدوں میں شامل نہیں فرمائیں گے. سوچو کہ آج غوث پاک کے نام کا نعرہ لگاتے ہو, جس زبان کو غوث پاک کے لنگر کا چسکا لگا ہوا ہے وہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء پر یعنی حرام چیزوں پر نشہور چیزوں کی جانب بڑھتی ہے, تو پھر ایسی غلامی کو تمہیں مبارکباد دی جاتی ہے کہ تم اپنی غلامی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو. ایسے غلام غوث پاک کو نہیں چاہیے. غوث پاک کا جو غلام ہوگا جو لنگر غوثیت کو کھا لے گا وہ نشہ والی چیز کو کبھی زبان پر آنے نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں نشہ کیا, کیا کیا؟ جس نے دنیا میں نشہ کیا. اچھا نشہ سے مطلب فقط شراب نہیں ہو. انما الخمر جو قرآن میں لفظ آیا ہے خمر سے مراد فقط شراب نہیں ہے. مفسرین نے باضابطہ طور پر لکھا ہے کہ شراب کا حکم ہر اس شے پر لگایا جائے گا کہ جس کے استعمال سے نشہ آ جاتا ہے. وہ کوئی بھی شے جس کے استعمال سے نشہ آتا ہو وہ چیز شراب میں شامل ہوتی ہے. اور ساتھ ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کے زیادہ استعمال سے نشہ آ سکتا ہے اس کا کم استعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں حرام ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں نشہ کیا یعنی شراب پی, حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخیوں کے پیپ کو اس کے لیے پیش کیا جائے گا اور پلایا جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس پیپ کا حال یہ ہوگا کہ اس پیپ کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا دیا جائے تو اس کی مہک سے لوگ مرتے نظر آئیں گے, اس کی بدبو سے لوگ مرتے نظر آئیں گے. وہ بالکل گرم گرم پیپ فرمایا کہ ان کے جسم جل رہے ہوں گے اور ان کے زخموں سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ اسے پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ کرتا ہو, جو دنیا میں شراب پیا کرتا. آپ سوچیں کہ ہم غوث پاک کا نام لینے والے, ہم غوث پاک کا لنگر کھانے والے, ہم ختم غوثیہ کرنے والے, نعرہ غوث کا نعرہ لگا کر جھومنے والے لوگ, کیا ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم غوث پاک کا نام بھی لیں, اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید بھی کہیں اور ہم نشہ چیزوں کی طرف جائیں, ہم جوا کھیلتے نظر آئے, ہم جھوٹ بولتے نظر آئے, ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف مائل ہوتے نظر آئے, تو پھر یا تو آپ کی غلامی سستی ہے یا پھر آپ کا کام سستا ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز تو اپنے کام کو مہنگا کریں, قیمتی بنائیں. آپ حضور کے غلام ہیں, حضور کے وفادار ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مژدہ دے کر بشارت دے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. آپ کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے, آپ وہ قوم ہے جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج عطا فرمایا ہے. آپ کو تو اس بات پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رسول دیا وہ رسول اعظم دیا ہے. اس بات پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو امام دیا ہے وہ امام اعظم عطا فرمایا ہے. اس بات پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو آپ کو غوث عطا کیا ہے وہ غوث اعظم کے روپ میں عطا فرمایا. تو انشاءاللہ الکریم ہم نشہ والی چیزوں سے پرہیز کریں گے, بولیں کریں گے. جو کرتے ہیں تو وہ تو قابل مبارکباد ہے, وہ بھی ہاتھ اٹھا لیں, ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں ان کے بھائی ان کے رشتہ دار اٹھ جائے. اور جو نہیں کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ہیں وہ تو قابل مبارکباد ہے, اللہ نے ان چیزوں سے انہیں روکا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے جائز قرار دی, حلال قرار دی, وہ حلال ہے. تو ایسے کام نہ کریں کہ چند دنوں کی زندگی اور یہ زندگی کس ٹھوکر سے موت کی نیند سوتی نظر آئے گی, آپ کو اس کا آتا اور پتہ نہیں ہوگا. آپ ساری دنیا پر نگاہ ڈالتے ہوئے دیکھیں کہ آج ہماری قوم کس موڑ پر کھڑی ہوئی ہو رہا ہے. ایسے موڑ پر آنے کے بعد جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں عطا فرمائی ہے, وہ قوم ایسی چیزوں کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو برباد کرے, اپنی جوانی کو برباد کرتی نظر آئے. تو سوچیں کہ یہ ہم اپنے پاؤں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والے لوگ ہوئے. تو اپنی زندگی کو بچائیں, کیونکہ یہ زندگی کسی اور کی دی ہوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. اس وقت تک انسان اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اسے ان سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے, جواب نہ دے دے. وہ کیا کہ تمہاری عمر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھی وہ کہاں گزاری, اس سوال کا جواب دینا. پھر اللہ پوچھے گا تمہیں جو میں نے جوانی جیسی نعمت عطا فرمائی تھی, جوانی جیسا خون عطا فرمایا تھا, جس میں گرمی عطا فرمائی تھی, اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف ایک سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کے
تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر جائے گا. 400 سال کا عرصہ گزر جائے گا اس بات کا جواب دینے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوانی دی تھی ان جوانی کو کہاں ہم نے گزارا. مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا پاٹ پڑھتے ہیں اور غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ایسی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں آئے اور ایسی محفلوں سے جو ہمیں پیغام دے دیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. آخری بات, ایمان 3 درجے کا ہوتا ہے. کتنے درجے کا؟ کتنے درجے؟ ایمان کے 3 درجے. پہلا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور آپ کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو آپ اسے ہاتھوں سے روک دیں. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آپ کے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے اور آپ کے اندر اتنا پاور ہے, اختیار ہے کہ آپ اسے روکیں گے تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, تو آپ اسے روکیں گے. یہ پہلا درجہ ہے. اس سے نیچے آئے سیکنڈ درجہ, سیکنڈ سٹیپ. فرمایا کہ کوئی ایسا کام آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے, اگر آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکا تو فساد پھیلے گا, فتنہ ہوگا, لڑائی اور جھگڑے ہوں گے, تو پھر آپ کے اندر اگر اتنی طاقت نہیں تو آپ اپنی زبان سے روکیں. کیا کریں؟ زبان سے روکیں. آپ ارد گرد دیکھیں, آپ کے آس پڑوس کو دیکھیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کے بھائیوں کو دیکھیں, اپنے آس پڑوس محلے والوں کو, سوسائٹی والوں کو دیکھیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے, آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھوں سے روک دیں, اس کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں, اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور تیسرا درجہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ فرمایا, ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا جانیں. یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جسے ہاتھ سے روکنے کا اختیار اللہ نے عطا کیا, وہ ہاتھ سے نہ روک کے بولے کہ میں تو دل میں برا جان رہا ہوں, تو یہ مجرم ہے. اللہ نے جسے جس کام کے لیے پیدا کیا, منتخب کیا, جو پاور اور جو اختیار عطا فرمایا, بندوں پر لازم ہے کہ اس اختیار کا پورا پورا استعمال کریں. دوسرے درجے کے آپ حامل تھے, آپ نے دوسرے درجے کو چھوڑ کر تیسرا درجہ اپنایا, تب بھی آپ مجرم ہیں. تو پھر اپنی زندگی کو اس جگہ پر لے کر چلے کہ اللہ نے جہاں موقع دیا ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہوں گے, جہاں موقع دیا ایمان کے دوسرے درجے پر فائز ہوں گے, اور جہاں ہم زبان اور ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکتے, اپنے دل میں ایمان کے تیسرے درجے کو لائیں گے. اللہ کریم ہمیں کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مبارک محفل میں جو بھی نعتیں پڑھی گئی, منقبت پیش کیے گئے, اور جو کچھ بھی کہا گیا, مولا کریم اس میں کوئی غلطی ہو ادب نامہ سہوندوں سے معاف فرمائے, اور دنیا میں جب تک زندگی دے اسلام کے شہدائیوں میں ہمارے نام کو شامل فرما. آمین بجاہ سید المرسلین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.